فجر کی اذان ہوئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہوئی تھی اور ساس گالیاں دے رہی تھی۔ میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ کامران بھی بھرم ہوا۔ وہ اٹھی، کامران غصے میں تھا۔ شرم ہے تم کو؟ ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تیری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی جب کامران کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا؟ نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا۔ وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی۔ دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی ہوتی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی۔ گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی۔ کامران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی بھی دوریاں بڑھنے لگی۔ اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے۔ ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی۔ وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ اسے ایک خوف تھا کہ کامران اسے دور نہ کر دے، لیکن جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی نبیلہ ماما کہہ رہی تھی کامران چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ پاس گئی۔ آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں آپ۔ نبیلہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، کامران آپ خوش رہیں ہمیشہ۔ میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگا کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو۔ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ لڑکی والے کامران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا، کھانا بناؤ اور کمرے میں چلی جاؤ، سامنے مت آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا، بے پناہ گلے اور شکوے نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ کامران کا رشتہ طے ہوا۔ کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے بہا کر۔ جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کامران کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو مری گھمانے لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک دیمک درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں، درد بے پناہ، لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب لوگ بہت پیار کرتے تھے، لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ شاید آج وہ درد برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ سر کا درد شدید تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا کہ برداشت نہ کر پائی۔ وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی اور تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھی اس نے، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ کامران نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے ابھی تک، سونے دو آج اسے، کوئی نہ جائے اس کے آج کمرے میں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نبیلہ اوندھے منہ زمین پر پڑی ہے۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے۔ دیکھا وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پر ڈالا۔ اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا۔
जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई थी। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती। उस डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की। कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हुई। कामरान कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर भी मैं नाराज़ नहीं हुई। वो बहुत डांटता है कुछ कहो तो। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया है। कामरान की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है कि तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसा लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश कामरान की बाहों में मर सकती। काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, कभी आप मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई। शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था। कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता? डांटने की क्या ज़रूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना, तो मेरी कब्र पर ज़रूर आना एक बार। तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा कामरान। दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। उसकी कब्र के कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा। लेकिन अब माफ़ी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी।